اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بھی سیاسی ہے اور اس میں آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا پی ٹی آئی تحریک چلائے گی اور عمران خان صاحب کب آئیں گے؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی بغاوت نظر آ رہی؟ کیا انڈیا پاکستان کی جنگ ہو سکتی پانی کے معاملے میں؟ کیا اسرائیل دوبارہ کوئی شرارت کرے گا ایران کے ساتھ؟ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ 29 تاریخ کو ایک ٹرانزٹ ہے جون کو میں، اور کیا کہتے ہیں برج سور میں وینس کا، میں نے کہا کوئی ڈیٹیں 27 سے 30 اچھی نہیں آ رہی، تو آج مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگر ہم دیکھیں تو 7-5 سے آ گیا۔ اس میں پہلی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ فارم 47-45 والے جو ہیں انہی کے حق میں دکھائی دے رہا ہے مجھے فیصلہ۔ گو کہ پچھلی دفعہ جب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملی تھی، وہ میں نہیں کہا تھا کہ 8-5 کا فیصلہ آئے گا، وہ آیا، اور اس دفعہ میں چینج تھا پورا۔ کیوں؟ بات یہ تھی کہ مریخ کا جو ہے برج اسد میں آنا وہ ذرا اچھا نہیں تھا، اس سے دنیا میں بھی لڑائیاں ہوئیں اور ملک پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے کمزور دکھائی تھی۔ یہ ایک بات یہ تھی۔ ابھی یہ جو ہے مریخ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس مہینے تو وہ رہے گا ہی، اور اس نے جانا ہے اگلے مہینے کے اینڈ میں جو ہے وہ برج اسد سے نکل کے پھر وہ جائے گا اس میں کیا کہتے ہیں ورگو میں۔ تو ابھی جو ہے 28 جولائی کو وہ ورگو میں جائے گا، وہاں پہ جا کے کچھ سمجھتا ہوں وہ کچھ بہتری آئے گی۔ اب وہ ظاہر ہے سرکار کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہی کہنا ہے، کیونکہ 9 مئی معاملہ جو آرمی کا ہے ٹوٹل، تو وہ 9 مئی کے معاملے کے لیے معافی کہتے ہیں مانگے، تو خان نے معافی نہیں مانگی۔ اگر لوگ کہتے ہیں جی اب مانگ لے گا، تو اب تو خان کے ہاتھ میں آئی کچھ نہیں، وہ تو نشستیں بھی گئیں، 77 نشستیں چلی گئیں، 7-7 14، 1 اور 4 5 بنتا ہے، وہ دیکھ لو کیا ہوا۔ اب وہ تو ظاہر ہے اس میں میں ظاہر وکیل بھی ہوں، مجھے تو پہلی پتہ تھا کہ یہ آئینی بینچ بنا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ ہاں، اس کیا کہتے ہیں جو بینچ تھا، اس میں اگر جو سینئر ہمارے جسٹس صاحبان ہوتے تو کیا ہی اچھا تھا، لیکن جب ہو گیا، اب ہمارے وکلاء جو بڑے بڑے سینئرز ہار آئے ہیں، تو اب عوام نے کیا جیتنا ہے فی الحال موجودہ صورتحال میں۔ بات یہ ہے ابھی 27 سے 30 ملک پاکستان کے لیے اچھا بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا۔ 4 جولائی کو جو ہے نیپچون ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، اگلے مہینے 3 پلینٹس ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ 13 جولائی کو سیٹرن کا ریکٹوگریٹ ہونا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مرکری 18 جولائی کو ریکٹوگریٹ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا جولائی کا مہینہ، ملک پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور 11 جولائی کو کھپر یوگ لگ رہا ہے جو 7 اکتوبر تک رہے گا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے کمزور پچ پہ ہوگی، اگریسو ہوگی سیاست، انڈیا میں بھی اگریسو سیاست ہوگی بہت زیادہ، دنیا میں کہیں بھی سیاست جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ اگریسو سیاست ہوگی، جو اپوزیشن ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے گی، ایسا ہے۔ ملک پاکستان میں 13 جولائی کے بعد شہباز شریف کمزور دکھائی دیتے ہیں، کمزور پچ پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب یہ مخصوص نشستیں ہو گئی، کیا اس کی کوئی ریمیڈی ہے؟ کوئی ریمیڈی نہیں ہے، بس فارغ ہوگی سیٹیں، اس سے قانون سازی ہو جائے گی۔ اب یہ ان کے ہاتھوں میں ذرا قلم ذرا مضبوط ہو گئے ہیں حکومت کے پاس، یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ ابھی حکومت ون ون سچویشن میں ہے، 5 جون تک عمران خان آ سکتے تھے، لیکن اس کے 2-3 جون کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پروگرام میں کہ تاریخ پڑ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب کوئی ایسا ستارہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے موجودہ صورتحال میں جولائی میں کہ کوئی کامیابیاں مل پائے۔
7 اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی اسٹرانگ پچ پہ دکھائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور عمران خان صاحب اگر کوئی تحریک کہہ دیتے ہیں نکلنے کے حوالے سے تو مجھے وہ کامیاب دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی میں کوئی ایسے کچھ سنڈیاں کہہ لیں ہیں کوئی جو پی ٹی آئی کو کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں آ جائے کے پی کے میں، ایسا دکھائی دے رہا۔ اور ایسی کوئی حرکت ہوئی تو عمران خان کے پاس طاقت موجود ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہٹا بھی سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس پہ کوئی بھی زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ ابھی کافی حد تک جو ہے ابھی تو صدمہ ہی کہہ لیں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اچھا چلیں، اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کیا جنگ کرے گا پاکستان سے پانی کے معاملے میں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی جنگ چھنگ نہیں ہونی، اور اٹامک پاور کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتی۔ پہلے بھی آپریشن کہہ لو، سرجیکل سٹرائکس کہہ لیں، یہ ہیں پلوامہ جیسا وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، بالکل کرے گا، بلوچستان ہو یا ہمارا شمالی ایریا جو ہے اس سائڈ پہ کوشش کرے گا، اور پھر وہ ڈرامہ بنائے گا۔ جیسے اب تو انٹرنیشنل جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے سمجھ چکے ہیں کہ مودی جھوٹا ہے اور وہ ڈرامہ کرتا ہے، تو اس دفعہ اس کا ڈرامہ پھر فیل ہوگا۔ پانی کے حوالے سے بالکل جنگ نہیں ہے، اور اگر پانی وہ روک بھی نہیں سکتا، یہ بالکل ایسی بات ہے، یہ گارنٹی ہے میری طرف سے اللہ کے حکم سے۔ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ یاد رکھیے گا 27 سے 30 بلکہ اب تو 28 ہو گئی، 28 سے 30 جون میں اسرائیل کوئی پنگا یا منافقت کے بیان دے گا اور زیادہ امریکہ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اگلے مہینے جولائی میں پھر وہ کوئی ڈرامہ کرنے کی اسرائیل کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں امریکہ پاؤں نہیں رکھے گا، وہ اسرائیل پھر وہ مار کھائے گا۔ تھوڑی سی 8-10 دن جنگ ذرا بڑھ جاتی اور تو اسرائیل کی ہستی مٹ جاتی، وہ بھاگ گیا، جان چھڑا گیا۔ اچھا، اب جو ہے موجودہ صورتحال میں آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ خان صاحب نے تو بڑا آج مایوس کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے کہ خان صاحب نہیں آ رہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا، میں نے شروع سے کہا وہ نیلسن منڈیلا صاحب کو 28 سال قید ہوئی تھی۔ اب ایسا نہیں کہ خان صاحب کو 28 سال ہو جائے گی، معاملہ 9 مئی پہ پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا بہترین معاملہ تھا کہ اس میں جیسے ہم نے جنگ جیتی تھی وہاں پہ خان صاحب کو نکال دینا چاہیے تھا، لیکن بات جو ہے ابھی خان صاحب بھی معافی نہیں مانگ رہے، اگلے بھی کہہ رہے ہیں معافی مانگنی پینی ہے، اڑ گئی ہے بات یہاں پہ۔ اس میں صرف ایک ہی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، 6 جولائی کو مشتری رائز ہو رہی ہے ایسٹ سے، وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے مشرق میں ایسٹ میں پورا اس خطے کو کہیں تو جتنے جو کنٹریز ہیں کوئی اہم ممالک ہوں گے وہ سفارش کر سکتے ہیں خان صاحب کو نکالنے کے حوالے سے، اور ہم یہ کہیں گے جی یہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتیں نکالیں گی، ہم یہ کہیں گے، لیکن کوئی راستہ مجھے اب اس خطے میں جو ہے کیا کہتے ہیں ممالک وہ خان کو کوشش کریں گے کہ نکال لیا جائے، اور وہ کوشش 6 جولائی کو جو مشتری کا رائز ہونا ہے اس سے کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ایک ہی یہ چیز ایک امید کی کرن ہے، باقی تو 3 پلانٹ ریکٹوگریٹ، ایک غروب بھی ہو رہا ہے پلانٹ، وہ پلانٹ مرکری ہی میرے خیال سے غروب ہو رہی ہے، اور پھر کھپر یوگ ہے 11 جولائی کو، اس نے بھی پنگا کرنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو مرکری 24 جولائی کو غروب ہو رہی ہے، ایسا ہے، اور 3 پلانٹ ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں، اوپر سے پھر کھپر یوگ ہے، سارا کچھ ہے۔ جو تھوڑی سی جو امید کی کرن باقی ہے وہ مشتری میں، اور مشتری کوئی عام سیارہ نہیں ہے، وہ بزرگ سیارہ ہے، بڑی پاور رکھتا ہے، پھر ایسٹ ہے، اللہ کے حکم سے کچھ اللہ بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔